حرام کب کماتا ہے آدمی؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کی وجہ سے۔ کنجوس آدمی کب ہوتا ہے؟ بچے کی وجہ سے۔ آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ بچے کی وجہ سے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جب آدمی جیب میں پیسہ ہاتھ ڈالتا ہے پیسہ نکالنے کے لیے تو اپنے بچے کا منہ دیکھتا ہے، تو پھر ہاتھ خالی نکالتا ہے، پیسہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ میں اس کو دے دوں گا تو اپنے بچے کے لیے کیا ہوگا۔ بال بچے کی محبت میں آدمی بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، مکھی چوس ہو گیا۔ دوسری بات، بچوں نے، بیوی نے تانا مارا کہ تم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، لوگ مکان بنا لیے، دکان بنا لیے، ترقی کر لیے، تم نے کوئی ترقی نہیں کیا۔ اب بیوی بال بچے کے تانے کی وجہ سے کل سے وہ آنکھ بند کر کے کمانے لگا، حلال کو نہیں دیکھ رہا، حرام کو نہیں دیکھ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے ویسا کما رہا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، بچوں کو کوٹ کر کے کھلا رہا ہے، بچے کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے حرام کما رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام کمانے والا بیوی بال بچے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ نیکی تو لے کر کے آیا تھا لیکن بال بچے نے نیکی برباد کر دیا، اب یہ خالی ہاتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ کنجوس بنتا ہے آدمی بال بچے کی محبت میں، حرام کماتا ہے آدمی بیوی کے مطالبے پر، اور جہنم میں جائے گا آدمی بیوی کی وجہ سے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجیے۔ ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، ایک سب سے چھوٹا بھائی، ایک بیچ کا بھائی، مجلا بھائی۔ جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ ہر آدمی کے رشتہ دار ہے۔ جب آدمی مر جائے گا تو کندھا دے کر کے قبر تک لائے گا اور مٹی دے کر کے ایسے بھاگے گا جیسے لگتا ہے کہ جیل سے چھوٹ رہا ہے، یہیں تک رشتہ دار آپ کے ساتھ دیں گے۔ یہ پہلا بھائی۔ دوسرا بھائی انسان کا پیسہ ہے، آدمی مر گیا، قبرستان پہنچ گیا لیکن پیسہ گھر ہی میں رہ گیا۔ تیسرا بھائی جو سب سے چھوٹا بھائی ہے کہ زندہ تھا، ساتھ تھا، مر گیا، قبر میں ساتھ جائے گا، وہ انسان کا عمل ہے۔ اب بتائیے آپ کا سب سے وفادار بھائی کون ہے؟ جو آپ کا عمل ہے۔ عمل پر دھیان دیجئے، بیوی بال بچے پر کم اور رشتہ دار پر کم، اپنے عمل پر دھیان دیجئے، عمل سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ لوٹ کر کے لاتا تھا، بیٹا کو کوٹ کر کے کھلاتا تھا۔ جب مرنے لگا تو بیٹوں نے کہا ابا حضور تم تو قبر پکڑ لو گے، لیکن تم جو دنیا کو ٹھگے ہو تو لوگ ہم کو پکڑیں گے، ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ اب بیٹا دیکھو تمہارا بھی حساب لگاتے، جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر بیٹھ کر کے رونا، کوئی پوچھے کہ کون تمہارا باپ مر رہا تو کہنا نہیں میرا دلدار جا رہا ہے، میرا باپ نہیں تھا، میرا یار جا رہا ہے۔ دوسرے بیٹے سے کہا کہ جب تم رونے لگو گے، قرض مانگنے والا جس کو میں ٹھگ کر کے جا رہا ہوں وہ پیسہ مانگنے کے لیے آئے گا تو کہنا کہ یہ میرا باپ نہیں جا رہا، میرا دلدار جا رہا ہے۔ ایک مسلمان سن رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے خدا خبردار رہنا، ہوشیار جا رہا ہے، یہ دنیا کو تو ٹھگ کر کے جا رہا ہے، اگر تم ہوشیار نہیں رہے یہ تم کو بھی ٹھگ لے گا۔ ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، اور کیا کہتا تھا اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے، ہم تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ روز جاتا تھا کھاری ہاٹ بیچ کر کے آتا تھا، اس کے بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے آ رہا تھا، پیشاب لگ گیا، اس کو پخانا لگ گیا، پاکڑ کا درخت تھا، سائیکل بھی رکھ دیا، بٹوا بھی رکھ دیا، چلا گیا حاجت پوری کرنے۔ اوپر جو بندر بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے آیا اور بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ اب جب یہ آیا تو دیکھا کہ بھائی آنکھ بند ڈبہ غائب، اصل اوزار غائب ہے۔ تو اب اس نے دیکھا تو بندر بٹوا لے کر کے اوپر گیا، وہ وہاں سے سکہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ اب اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر کے ہے مہاراج میرا پیسہ برباد مت کرو، مجھ کو واپس کر دو، ہم تم کو کیلا کھلائیں گے۔ تو بندر کو رحم آیا، ایک سکہ ادھر پھینکا، دوسرے سکہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، پانی میں بولتا ہے ٹباک۔ بندر کو بڑا اچھا لگا کہ باپ رے کتنی پیاری آواز ہے، اتنی پیاری آواز تو کسی گانا میں ہم کو سننے کو نہیں ملتی ہے۔ تو بندر کو اب تماشا سوجھا، وہ ایک سکہ نکالتا تھا پانی میں ڈالتا تھا، ایک سکہ ادھر پھینکتا تھا، ایک سکہ پانی میں ڈالتا تھا۔ یہ سمجھ گیا کہ ہے مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا تو وہ تو اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔